بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ فرشتوں کے علاوہ وہ کون سی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی؟ جس طرح فرشتے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی مخلوق انسانوں کو دیکھ سکتی ہے، پر انسان نہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے نہ اس مخلوق کو دیکھ سکتا ہے۔ اس مخلوق کا نام ہے جن۔ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں پر انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ جنات کے بارے میں ایسی معلومات جو آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کس اشکال کے ہوتے ہیں، اور یہ کتنے طاقتور ہیں۔ قرآن مجید میں 9 ایسے بتوں کا ذکر آیا ہے جن کا دور جہالت میں عرب لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بت انسانوں سے ہم کلام بھی ہوا کرتے تھے۔ کیا بت پتھر انسانوں سے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ ماجرا کیا ہے؟ یہاں پر جنوں کا ذکر لازمی آئے گا۔ سب سے پہلے ہم ان بتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے ان بتوں میں سرفرست جو بت ہیں ان میں 3 بت ہیں، لات، عزا، منات۔ ان بتوں میں سب سے پہلے ہم منات کی بات کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا، یہ جو جھاڑ پھونک ہے اس کو ختم کر دو، یہ جو جن ہے اس کو شکست دے دو۔ منات ایسا بت تھا جو اپنے ماننے والوں سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، جس کے وسوسے میں لوگ اس کو اپنا رب خدا کہہ بیٹھے، اور یہاں پر بچوں کی ولی بھی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد یاغوث کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس کے بعد یعوق، واگ، سوا، نصر اور بال کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اور ان ساروں کا دور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جا ملتا ہے۔ یاغوث حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ایک نیک آدمی تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم اس نیک آدمی کی تصویر بنا لو، برکت کے لیے، اپنے گھر اور بچوں کی برکت کے لیے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک وہ تصویر کنورٹ ہو کر ایک بت کی شکل اختیار کر گئی، اور بہت سے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ یاغوث ایک نیک آدمی تھا، اور شیطان کے وسوسے اور بہکاوے کی وجہ سے بہت سی قوم اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنے لگی۔ یہ 9 بت ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جن کی۔ جن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نہ نظر آنے والی چیز۔ جنات کا ذکر قرآن مجید میں اکثر آیا ہے، اور قرآن مجید میں ایک سورت جنات کے نام پر ہی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جنات کو بھی اللہ کی ایک مخلوق مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن کو آگ کی لپٹ سے بنایا، اور سورۃ ہجر میں بھی ارشاد فرماتا ہے ہم نے جن کو آگ کے لوکے سے بنایا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے بنایا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ مشکات شریف کی حدیث 4148 کے مطابق جنات کی 3 قسم کی قسمیں ہیں۔ ایک اڑنے والے پروں والے، دوسرے جانوروں کی شکل میں رینگنے والے، اور تیسرے آنے جانے والے۔ یہ جو اڑنے والے ہیں ان کے لیے فاصلہ میں نے کوئی نہیں رکھتا، یہ کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ سورۃ اعقاف آیات نمبر 29۔ اس کی تفسیر ہے، باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی تو سلسلہ تقریباً بند ہو گیا، تو کچھ کثرت سے شہاب ثاقب کی مار پڑنے لگی کہ جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے،
جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے دار بٹھا دیے۔ اس کی جستجو کے لیے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک جماعت بطن نخلا کی طرف گزری۔ وہاں اتفاق سے اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس ٹکڑی کا رخ قرآن مجید سننے کے لیے ادھر پھیر دیا۔ قرآن مجید کی آواز انہیں بہت عجیب اور مؤثر اور دلکش محسوس ہوئی، اور اس کی عظمت اور ہیبت دلوں پر چھا گئی، اور آپس میں کہنے لگے، چپ رہو اور خاموشی کے ساتھ یہ کلام سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں کو گھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی نئی چیز ہے جس نے قرآن کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کر فارغ ہوئے۔ جنوں نے جب قرآن مجید سنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ اسی وجہ سے ہم کو آسمان پر جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، سورت جن کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب کہہ دیجئے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے اور اس کو عجیب جانا ہے۔ روایت کے مطابق ان جنوں کی تعداد 7 سے 9 بتائی جاتی ہے۔ ایک حدیث مسند احمد کے مطابق حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں موجود تھا جس میں جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا، اور وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ ایسے تھے جیسے سیاہ بال ہوں اور سائے ہوں، بڑے بڑے سایوں پر سایہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملے۔ ہم اتنے پریشان ہو گئے کہ کیا شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا۔ پھر صبح حرا کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنوں کی دعوت پر میں انہیں دین سکھانے گیا تھا، اور میں نے وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ پھر صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس جگہ پر لے کے گئے ہیں، اور ہم نے وہاں پر پیروں کے نشان دیکھے ہیں، اور وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں آگ جلائی گئی تھی۔ اب ہم ان جنوں کی بات کریں گے جو جانوروں کی شکلوں میں آتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 3150 کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپ جنات کی مسخ شدہ شکل ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث 6500 کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے کی نئی شادی ہوئی، اور وہ اس کے بعد جنگ میں چلے گئے۔ تو جب وہ گھر کو جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنا اسلحہ ہتھیار ساتھ لے جاؤ۔ تو وہ نیزہ لے کر جب گھر کو جا رہے تھے، اس نے دیکھا کہ میری بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے نیزے کو ہاتھ ڈالا، تو اس کی بیوی کہنے لگی، پہلے تحمل سے میری بات تو سن لو، آگے گھر میں دیکھو گھر میں کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نیزے کے ساتھ جب اس کو باہر نکالنے لگا تو وہ جو نیزہ ہے اس سانپ کو لگ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ وہ سانپ پہلے مرا ہے یا میرا بھتیجا پہلے مرا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ ہمارا ساتھی ہم کو مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کچھ جنات مسلمان ہو چکے ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو 3 بار جانے کا کہو، اگر نہ جائے
تو پھر تم جو چیز چاہے کرو۔ اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان صحابی کے گھر میں جو سانپ تھا وہ اصل میں جن تھا۔ سلسلہ الصحیحہ کے مطابق حدیث نمبر 2681 کے مطابق حضرت ابو خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد، ان کا کام تھا کھجور کو سکھانے کا۔ وہ کھجور سکھا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے کھجور کم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے غور کیا، دیکھا کہ وہاں پر ایک کم عمر بچے کا جاندار کھڑا ہے جس کی شکل انسانوں جیسی نہیں ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کتے کی طرح اور اس کے جسم پر بال ہیں، اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا ہے، اس نے سلام کا جواب دیا ہے۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا ہے کہ تم جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے؟ اس نے کہا میں جنوں میں سے ہوں اور بہت طاقتور جن ہوں۔ اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے کہ آپ صدقہ خیرات بہت کرتے ہو۔ اس کے بعد وہ جن وہاں سے چلا گیا۔ اس حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ جنات جانوروں جیسے بھی ہوتے ہیں، کتے جیسے بھی ہوتے ہیں، اور کئیوں کی جسم جو ہے وہ کتوں کی مانند بھی ہو سکتا ہے۔ حالیہ وقت میں برازیل میں ایک بات بہت زیادہ پاپولر ہو گئی تھی کہ ایمیزون کے جو جنگل ہیں ان میں ایک ویل مچھلی مردہ حالت میں پائی گئی ہے، اور وہاں پر تو سمندر نہیں ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جن ہو جس نے اپنی جان ویل مچھلی کی شکل میں دی ہو۔ اسی طرح 9ویں صدی کے اسکالر ابو فرار محمد نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 70 جنوں کے بارے میں تفصیلاً بات کی ہے۔ جنوں کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے تھا، اور ان جنوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور یہ کیا کیا کام کرتے تھے۔ پہلے جن کا نام المذاہب تھا جو گولڈن رنگ کا تھا اور سونے کی طرح ہی نظر آتا تھا۔ الابیان، یہ جن سفید رنگ کا ہوتا ہے اور سفید گولے کی طرح نظر آتا ہے اور اس کا جسم اسی طرح کا ہوتا ہے۔ الامر، اور یہ جن سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور یہ ٹانگوں کے اوپر نظر آتا ہے، زمین پر اس کے پاؤں نہیں نظر آتے۔ برکان، اور یہ جن اس کی کمر نظر آتی ہے اور اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ شمورش اور ممون، اور ان کا پیٹ اور پاؤں نظر آتے ہیں، ان کے علاوہ اس کا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ زبان، ایک ایسا جن ہے جو ہوا میں طوفان کی طرح سفر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب ٹیسٹامنٹ سلیمان میں اس جن کا ذکر آیا ہے۔ یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا میں ریت کی طرح اڑتا پھرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک آدمی سے کہا کہ ایک چمڑے کا مشکیزہ لو اور اس کو ایک صحرا میں اس کا منہ کھلا کر کے اس کو رکھ دو۔ جب اس جن نے اس مشکیزے کو پکڑ لیا تو وہ جن اس مشکیزے میں قید ہو گیا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو پکڑنے میں کامیاب رہے۔ زبان، ایک ایسا جن تھا جس نے ڈیڈ سی میں غوطہ لگا کر پرپل کلر کا ایک ہیرا نکالا تھا جو بعد میں ہیکل سلیمانی کے اوپر لگایا گیا تھا۔ زبان کے غوطہ لگاتے وقت اس کے ساتھ ایک اور جن تھا، ابرزاق۔ ابرزاق وہ جن تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دور دیکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جنوں کی جو عمریں ہیں وہ ہزاروں سال تک محیط ہوتی ہیں۔ سورۃ صاد کی 34 سے 38 تک آیات اور ابن کثیر کی تفسیر میں ہمیں سخت جن کا بھی پتہ چلتا ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس میں ناکام رہا تھا۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو ایک بات بتا رہے تھے تو ایک
ازواج مطہرات کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو حدیث خریفہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ حدیث خریفہ میں ایک قبیلے کا آدمی خریفہ تھا جس کو جہالت کے دنوں میں جن اٹھا کر لے گئے تھے اور کافی عرصے بعد اس کو چھوڑ دیا، اور وہ پھر جنوں کی قصے اور کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔